کل ایک صاحب مجھے ملے اور بیچارے بہت پریشان تھے. کہنے لگے کہ میں جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے, جاب تلاش کرتا ہوں چھوٹ جاتی ہے, اور کہہ رہے ہیں ایک دفعہ نہیں درجنوں بار کے تجربے ہیں. تو میں نے فلاں کو بھی دکھایا, فلاں کو بھی, سب نے کہا کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو الو کے پٹھے ایک نمبر کے. اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کچھ کر دیا ہے, ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. یعنی آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا ہے. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے, یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ مشین خراب ہو گئی نا, میکینک جاتا ہے وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا, اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے, یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے. مفتی صاحب تو کہہ رہے کسی نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے, تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے, تو مجھے ڈر اب پہلے زمانے میں نہیں تھا, لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے. یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ تو اللہ ہی معاذ اللہ نقل کفر, اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت, اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے, کچھ بھی نہیں کر رہا, ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی. نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے, نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا, مگر خوشیوں کی ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیا اس کے گھر میں, پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے. فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں, میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی, ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا. اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے, میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی مجھے یاد پڑتا ہے پلایا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی, حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں, لیکن میں نے کہا ابا ہے تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا, تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا, میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی. اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, میرا حسن سلوک once upon a time. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آنے. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا, ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا. جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا, شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے, اور برداشت بھی کیا. تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے. تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا, میں تو اتنا اچھا, میں تو اتنا نیک, میں تو یوں بھی, اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں, اور دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ تو مسجد کے ڈبے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیویوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں, ماں سے اچھا سلوک نہیں, باپ سے اچھا سلوک نہیں, ان کے ہاں رزق کی ریل پیل. تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشت. فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ تو معاذ اللہ اللہ میں. اللہ ہی وہ منہ سے بول بھی رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں. ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا, بہت عرصے بعد ان کو اولاد ملی, بیچاروں چھوٹا بچہ تھا اس کا, وہ اللہ نے اٹھا لیا. غم ہوتا ہے انسان کو. داڑھی بھی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک دن کہنے لگے مجھے یار پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایسی باتیں نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتے. کہتے نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں, کچھ اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی, اتنے عرصے بعد دی ہے تو اللہ نے بچہ اٹھا لیا. تو یہ بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو خوب سمجھ لو, بہت اچھی طرح سے بات سمجھو. یہاں آپ سے چند ٹیکنیکل قسم کے فالٹ اللہ میں نہیں ہے. فالٹ کس میں ہے؟ فالٹ آپ میں ہے. آپ نے اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھ لیا ہے. آپ پہ آپ کی مرضی بالکل بھی نہیں چلے گی, یہ اللہ کو بالکل بھی پسند
نہیں ہے کہ آپ پہ آپ کی مرضی چلے. اللہ کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے میں چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا. یہ نہیں کہ جس کے لیے آپ چاہو گے. آپ کہہ رہے ہو یار وہ چور اچکا اور وہ تو 2 نمبر آدمی اور وہ تو محنت بھی نہیں کرتا, اس کے لیے دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ بھائی وہ اس کے چاہنے سے نہیں کھل رہا. وہ کس کے چاہنے سے کھل رہا ہے؟ وہ اللہ کے چاہنے سے کھل رہا ہے. اور آپ اتنی محنت کر رہے ہو رزق کا دروازہ نہیں کھل رہا, تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ آئیں یا فلانے نے بندش لگا دی ہے فلانا, وہی اللہ نہیں چاہ رہا آپ کے پاس آئے. اب یا تو اللہ سے لڑ لو. بھائی اگر کوئی پیسے آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے, وسیم بھائی درمیان میں ڈبہ نوٹوں کا ڈبہ چھین کے بھاگ گئے, وہ پیسہ آپ تک آنے نہیں دے رہے, تو آپ کس سے لڑو گے؟ وسیم بھائی سے لڑو گے. جو رکاوٹ بن رہا ہے اس سے لڑو گے نا. تو کیا اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ سامنے آپ گڑ گڑا سکتے ہو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم تو گڑ گڑا کے بھی ہم نے دیکھ لیا, پھر بھی بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار, بول کیوں نہیں رہے؟ پھر بھی گڑ گڑا بھی لیا. 27 کی رات کو بھی میں نے مسجد میں ایک دفعہ گیا تھا, میں رو رو کے دعا مانگی, امام صاحب سے بھی دعا کا کہا, امام حرم سے بھی کہہ دیا, جیبیں دکھا تو پھر تو موبائل پڑا ہوا ہے, کہہ رہے پیسہ, پھر بھی نہیں آیا. مجھے بالکل بھی پسند وہ کہتے پھر مجھے ہمیں یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آئے. تو بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ایکسکیوز می سر, میں ان سے کیا کہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے ہو. دیکھو چند چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی آپ کو, اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں. پہلی بات, جس کے پاس بہت دولت ہے نا, خوشحالی ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا چھوڑ دو. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو اس پہ رشک آ رہا ہے ہائے, کیونکہ لوگوں کو ایک غم یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ایک غم یہ کہ پھر جب میرے پاس نہیں تو پوری قوم کے پاس نہیں ہونے چاہیے نا, دوسرے کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آئے چلے آ رہے ہیں. اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار ہمارا افغانستان کا ویزا نہیں لگ رہا, اس کا ٹھک کر کے امریکہ کا ویزا لگ گیا پہلے انٹرویو میں, ہمارا بنگلہ دیش کا نہیں لگ رہا, اور یہ ٹھک کر کے. ایسے بھی ہوتا ہے, لوگ ایمبیسی جاتے ہیں جاب کے, وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں, لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, فیل. دوسرے کی نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہ کوئی, ایسے ہی وہ گیا اور ٹھک کر کے. ایسے میں نے دیکھے ہیں بھائی, امریکہ کا ایمبیسی گئے ٹھک کر کے ویزا لگا ہوئی. جو اس کو جہاز میں بٹھانے جا رہے ہیں نا, ایسا رو رہا تھا کہ یار کتنا خوش قسمت انسان. صحیح ہے نا. ایک صاحب اپنے دوست کو جہاز میں بٹھا کر ہے, اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, اس کی 3 دن تک نیند نہیں آئی ہے اس کو, اس غم میں کہ یار اتنے خوش قسمت انسان اور میں کتنا بدقسمت. اپنے بارے میں وہ یہ سوچ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں قبرستان نہیں ہے, جو امریکہ جاتا ہے وہ امریکہ ہی رہے گا, وہ قبر میں. تم اگر انجام دیکھ لو نا, تم کو یہاں کشادہ قبر تمہیں سستے میں مل جائے گی, وہاں قبر بہت مہنگی ہے میرے بھائی, بہت. یہاں جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے, وہاں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. پھر دارالاسلام میں موت کا اپنا مزہ ہے بھائی. ٹھیک ہے آپ جائیں کمائیں, لیکن مرنا یہی پسند کرو. اس کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ دفن کہاں ہو رہے ہیں. لوگ کیوں مدینہ میں مرنا پسند کرتے ہیں؟ امام مالک, نبی کے شہر سے جنازہ اٹھے تو نبی کے شہر سے کہ اسلامی ملک سے ہی اڑ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں مر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, وہ تو جہاں بھی مر جاؤ وہیں دفن ہو جاؤ, لیکن ایک فضیلت کی بات بتا رہا ہوں, کوشش کیا کریں اپنے کنٹری میں ہی مرا کریں. ابھی تو فی الحال ہم زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم اسلامی کنٹری میں ہی مریں, لیکن جب مرنے کا ٹائم آئے تو کوشش کریں کہ اپنے کنٹری میں مر لیں. تو اب مجھے پہلی بات تو یہ دماغ سے نکال دو کہ جس کے پاس بہت دولت ہے, بہت خوشیاں ہیں, چاہے وہ دولت یا اس کی سیٹنگ کامیاب ہو گئی, آپ کی والی سے اس کی ہو گئی, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, تو یہ دماغ سے نکال دو کہ وہ بہت خوش قسمت ہے. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. خوش قسمتی کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. قارون سے پھر تو زیادہ خوش قسمت کوئی تھا ہی نہیں. کیا خیال ہے اگر یہ اس کے پیسے آنے سے, پھر تو ہمارے سابق صدر دنیا کے کامیاب ترین انسان, ہم سب کو ویسا بننا چاہیے. اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بہت خوش قسمت تھا اور موسیٰ معاذ اللہ بہت بدقسمت تھے, کیونکہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی تانے دیتا تھا کہ ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن, نہ ان کے پاس باغات ہیں, نہ ان کے پاس پراپرٹی ہے, نہ ان کے پاس محلات ہیں, کھانے پینے کے تو یہ محتاج ہیں. بے روزگاری کیا 10 سال بکریاں چرائی ہیں. آج کا کوئی بے روزگار بکریاں تھوڑی چرا رہا ہے جو وہ خودکشیوں کی طرف جا رہا ہے. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ, اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا, اللہ کو انتہائی محبوب, مگر کام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں لے کے صبح صبح ریوڑ دے کے نکلتے ہیں, پہاڑوں میں جاتے, شام کو واپس, اور اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں.
ससुराल में रह रहे हैं, एक रूम दिया हुआ होगा उन्होंने कि भाई ये बकरियां चराने के लिए हमने इनको रखा हुआ है, क्योंकि जिन बुजुर्ग के घर रहते थे उनका बेटा नहीं था ना कोई, तो मुलाजिम रखा, बतौर मुलाजमत के रहे हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। वो बकरियां चराना आसान नहीं है, हमसे पूछो। 3-4 बकरियां हमने रखी हुई है, जो टेंट जिसको कोई गम ना हो बकरियां पाल ले। हकीकत बता रहा हूं, आप खिलाओ पिलाओ, जब दूध निकालने की बारी आती है तो ऐसा तकब्बुर, अबे हमारा खा के हमें ही नहीं खिला रहे यार। ये जो मशहूर हदीस है कि अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियात को हुक्म दिया कि इनसे पर्दा करो, तो सहाबियात ने फरमाया कि वो तो नाबीना है। आपने फरमाया तुम तो नाबीना नहीं हो। तो ये गैरत और हमीयत के अहकाम हैं। ये अल्लामा नबवी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह में तफसील लिखी है कि असल हुक्म यही है कि ज़रूरत के वक्त औरत मर्द को देख सकती है। अलबत्ता कोई मर्द अगर पसंद नहीं करता कि मेरी बीवी किसी मर्द को देखे तो औरत पर शौहर की इताअत लाजिम है। और वैसे भी अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को जो देखना वो तो बिला ज़रूरत था, तो जहाँ ज़रूरत होगी, कोई प्रोग्राम सुनना है, कोई लेक्चर सुनना है, तो वहाँ जायज़ है। अलबत्ता अपने दिल की हिफाजत करना ज़रूरी है। ज़रा सी भी फीलिंग हो, कोई दिल में जो तबीयत माइल होना शुरू हो जाए जो एक मर्द और औरत के ताल्लुक़ में होता है, तो फिर ऐसी औरत के लिए बहरहाल जायज़ नहीं है। मोहम्मद अरकम कहते हैं बार बार तौबा करता हूँ फिर भी गुनाह हो जाता है, इससे बचने का तरीक़ा क्या है? देखें, बार बार कपड़े मैले हो जाएं तो उसका तरीक़ा यही है, बार बार धोया जाए। कभी कभार मैले हो तो कभी कभार धोया जाए। तो तौबा गुनाह अगर बार बार भी हो तो बार बार तौबा ही करनी है। और फिर तौबा की कामिल तौबा क्या होती है? आइंदा ना करने का आज़म और बचने के असबाब भी इख्तियार किए जाएं। तो हर गुनाह के असबाब अलग होते हैं। किसी को हैंड प्रैक्टिस की आदत है, उसके वो कैसे उस बुराई से बचेगा, उसका इलाज अलग है। किसी को जिना की आदत है, उसका इलाज अलग है। किसी को चोरी की आदत है, उसका इलाज अलग है। किसी को नमाज छोड़ने की आदत है, उसका इलाज अलग है। तो इसलिए अहलुल्लाह से इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया जाता है, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार की जाती है, वो आपको गाइड करते हैं। और फुहुश और बेहयाई के अगर गुनाह है, उनकी आदत पड़ गई है, तो तवील अरसे तक उसको छोड़ने के लिए तबलीगी जमात में जाया जाए, 4 महीने लगा लिए जाएं तबलीग में, किसी बुजुर्ग की खानका में रहा जाए, कोई वाकई अल्लाह वाले हों, उनकी खानका में 10 दिन 20 दिन अल्लाह अहलुल्लाह की सोहबत में, नेक लोगों की सोहबत में गुजारे जाएं। और साथ साथ ये जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग साइकोलॉजिस्ट इसका ज़्यादा अच्छा इलाज कर लेते हैं, वो भी करते हैं। किसी को फुहुश फिल्मों की आदत पड़ जाए तो उनसे भी रब्ता किया जा सकता है इस बारे में। तो असबाब इख्तियार किए जाएं। और एक आसान सा सबब यह है कि जब भी गुनाह हो अपने ऊपर कोई जुर्माना लगाएं, कोई सज़ा दें अपने आप को, रोज़ों की या नवाफिल की या पैसों की। उससे भी आहिस्ता आहिस्ता गुनाह छूटता है। और तौबा लाजमी करें, तौबा ना छोड़ें किसी सूरत में। 6 दिन की क़ज़ा नमाजें बाकी हैं, इसको पढ़ने की क्या तरतीब है? 6 दिन की क़ज़ा नमाजें तो ज़्यादा होती हैं, तो आप साहिब तरतीब नहीं हैं, तो फिर जो नमाज जिस टाइम पे भी पढ़ लें, आपने वो 6 दिन की क़ज़ा नमाजों की तरतीब बनानी है कि फ़जर की कितनी है। ज़ाहिर है 6 नमाजें फ़जर की, 6 नमाजें ज़ोहर की, 6 नमाजें असर की, और पढ़ते जाएं। जो जो नमाज पढ़ें उसको काटते चले जाएं, अपनी डायरी से या अपने मोबाइल में नोट कर लें, हिसाब करके पढ़ें ताकि याद रहे, वरना कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो पढ़ के उसको और तौबा इस्तिग़फ़ार करें कि 6 दिन की नमाजें क़ज़ा क्यों की हैं। मेरे शौहर को जॉब में फ्री वीज़े मिलते हैं तो वो इनको बेच देते हैं, क्या ये जायज़ है? ये जो उनको वीज़े देता है उनसे पूछा जाए कि ये जायज़ है या नहीं है। अगर वो वीज़ा एक हक़ है असल में, और हुकूक की बै नहीं होती इस तरीके से कि आपको एक राइट दिया है किसी कंपनी ने कि आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, तो आपको एक राइट दे दिया, हक़ दे दिया कि भाई आप जा सकते हैं। तो अब आप कंपनी से पूछें क्या मुझे इसकी इजाज़त है आपकी तरफ से कि मैं खुद ना जाऊं किसी से पैसे ले लूं? तो और आपके इस जो आप मुझे फैसिलिटी दे रहे हैं, यानी आप जो कंपनी निकालती है ना इतने अफराद के लिए वीज़ा है, तो क्या मैं इस पर दूसरे को ट्रैवल करवा सकता हूं उससे पैसे लेके? तो ये कंपनी से आप पूछें जिसने आपको वीज़े दिए हैं। मेरे शौहर, हाँ ये हो गया। अगर शौहर की लड़कियों से दोस्तियां हों और गलत काम भी करते हो तो क्या करना चाहिए? हमारी सोसाइटी में 2-3 शादियों का रिवाज खत्म हो गया, जिससे लड़कियां की भरमार है। अब वो लड़कियां शादीशुदा मर्दों को भी खराब करती हैं, क्योंकि आदमी तो उनको भी चाहिए, तो मर्द फिर जिना में पड़ते हैं। फिर ये जो मैरिड घर हैं ये और तबाह बर्बाद होते हैं, जो शादीशुदा घर हैं। इसका हल यही है कि 2-3 शादियों को सोसाइटी में प्रोमोट किया जाए। जब लड़कियां ही खत्म हो जाएंगी तो मर्द मुंह किसके साथ काला करेगा वो तो, और मर्द की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और फिर लड़कियां अपने से आला और बरतर की तरफ जाएंगी निकाह करने के लिए, कमतर में निकाह नहीं करेंगी। बहुत सारे फायदे हैं इसके सोसाइटी में, लेकिन जाहिर है उसको प्रोमोट नहीं किया जा रहा, फिर यही हरकतें हो रही हैं। तो अब उसका हल यही है कि ऐसी खवातीन जिनके मियाँओं की दोस्तियां हैं बाहर, हम उनसे कहते हैं भाई समझाएं मियाँ को, अपने मर्द रिश्तेदारों को डालें ताकि वो आपके शौहर को समझाएं, कुछ सख्ती नरमी जिस तरह से मुमकिन हो।
اور اگر پھر بھی کسی طور پہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا اس کے ساتھ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے یا ڈیورس لے کے علیحدگی میں فائدہ زیادہ ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسے آدمی سے آپ نے علیحدگی لے لی تو پتہ چلا یہاں سے کچھ حقوق مل رہے تھے اس سے بھی گئے, بچے بھی رول جاتے ہیں, اور اگلا جو ملا وہ آپ سمجھ رہی ہوں گی بہت نیک ہوگا, وہ پتہ چلا اس کے اور زیادہ چکر چل رہے ہیں. تو اس لیے بیچاری عورت ایسے موقع پہ مجبور ہوتی ہے, تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے افراد کو بیچ میں ڈال کے ان سے مشورہ لیں کہ یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. رہنا ہے, رہنے میں نقصان کم ہے یا علیحدگی میں نقصان کم ہے؟ اگر علیحدگی میں نقصان کم ہے اس سے ڈیورس لیں کسی بھی طریقے سے, اور پھر علیحدگی عدت کے بعد کہیں اور نکاح کریں. اور اگر علیحدگی میں نقصان زیادہ ہے, دوبارہ کوئی اچھا آدمی ملنے کا چانس نہیں ہے یا بچوں کے رلنے کا اندیشہ ہے, باپ جتنا بھی خراب ہو بہرحال بچوں کے لیے وہ اچھا ہی ہوتا ہے, تو بچوں کے تباہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے علیحدگی کی صورت میں, تو پھر گزارا کریں, اور آپ کے بیسک حقوق اگر وہ ادا کر رہا ہے تو بس گزارا کریں, اس کی لائف کو حوالے کر دیں, اس کے بڈھا ہو جائے گا خود ہی چھوڑ دے گا, اور دعا کرتی رہیں اس کے لیے اللہ اس انسان کو انسان کا بچہ بنائے. بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے خواتین کے لیے جب مرد بد کردار ہوتا ہے, بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. پتھر کی انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں انگوٹھی پتھر کی پہن سکتے ہیں, اگر مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اس میں پتھر لگا لے, بشرطے کہ پتھر میں کوئی عقیدہ نہ ہو کہ فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا, فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا, کیونکہ اگر ایسا عقیدہ ہے تو یہ شرکی عقیدہ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اگر زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرتا ہے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائے تو ان کو فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں. 2 سوال اکٹھے. دیکھیں زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ لڑکی کو برابر دینا پڑے گا, جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو دینا پڑے گا, کیونکہ زندگی میں جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ گفٹ ہوتا ہے, وہ تحفہ ہوتا ہے, اور تحفے میں ماں باپ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اولاد میں برابری کریں. ایسا نہیں ہو سکتا عید پہ بچے کے 2 کپڑے بنائے اور لڑکی کے لیے 1 کپڑا بنا دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. سب کے برابری کرنی پڑے گی, لڑکا لڑکی میں فرق نہیں کر سکتے آپ. ہاں مر گئے تو پھر وراثت میں اللہ نے ایک قانون جو بنایا ہے وہ ہے, تو زندگی میں برابر دیں. اور اگر کمی بیشی کرنی ہو تو بیٹا یا بیٹی کی بیس پہ نہ کریں, بلکہ کوئی خدمت زیادہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, کوئی غریب زیادہ ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے. لڑکا اور لڑکی کی بیس پہ آپ فرق نہیں کر سکتے. اگر لڑکی زیادہ مستحق ہے تو اس کو زیادہ دیں, پھر لڑکا مالدار ہے تو اس کو کم دے دیں. تو زندگی میں یہی اصول ہے. ہاں مرنے کے بعد تو پھر اللہ نے حصے متعین کر دیے. البتہ کوئی لڑکی اگر راضی ہو اس پہ کہ ٹھیک ہے آپ مجھے آدھا دے دیں, بھائی کو دگنا دے دیں, دل کی 100% خوشی سے راضی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شریعت کا حکم یہی ہے برابری کرنی پڑے گی. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے سے کوئی گزرے تو ہم اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ جی روک لینا چاہیے اس کو. جو شخص رشتے توڑواتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ رشتے توڑوانے کو اللہ نے منافقین کا عمل قرار دیا قرآن مجید میں, وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اللہ نے کہا منافقین کو اگر حکومت مل جائے نا یہ رشتے توڑ دیں گے, رشتہ داریوں کا نظام خراب کریں گے. یہ تو قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی قطع رحمی رشتہ داری توڑنے کو کہتے ہیں. اسلام میں بلڈ ریلیشن خونی رشتوں کی بہت زیادہ ویلیو ہے, لیکن اب مغربی دنیا کی یلغار ہے, ان کے ہاں بلڈ ریلیشن کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے, انڈیویجولزم کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی اب لبرل سیکولر طبقہ اسی نظام کو پروموٹ کر رہا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, آپ اسی دن پروگرام بھی کرتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ماں مر گئی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لاشیں نکل رہی ہیں 9 مہینے بعد گھروں سے. تو یہی ہے کہ انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں سب لوگ. تو اسلام میں بہت بڑا جرم ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک صحابی نے فرمایا کہ بھائی جو ہے, آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کی جب آپ نے وعید سنائی تو ایک نے کہا میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے. تو آپ نے اور کہا کہ میں اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں کر رہا. تو آپ نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے, وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. کیا نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھ سکتے ہیں؟ سنت یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے, کوئی اور پڑھ لیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی, لیکن بہتر یہی ہے. اگر کسی نے منت مانی کہ میں نے یہ کام کیا تو 50 نفل پڑھوں گا, پھر اس نے وہ کام کر لیا اور 50 نفل بھی پڑھ لی, پھر ایک ہفتے بعد اس نے وہی کام دوبارہ کیا تو وہ دوبارہ 50 نفل پڑھنے پڑیں گے؟ نہیں جی, ایک دفعہ منت پوری ہو گئی, دوبارہ نہیں پڑھنے پڑیں گے. البتہ اگر اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا, جب بھی میں نے یہ کام کیا تو ہمیشہ میں 50 نفل پڑھوں گا, تو پھر ہمیشہ پڑھنے پڑیں گے. اور قسم کا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے. اگر عورت اپنے شوہر پر خواہ شک کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ بعض خواتین کو بہت زیادہ یہ بیماری ہوتی ہے, بعض تو صحیح سچی مچی کا شک کر رہی ہوتی ہیں, بعض کو یہ بیماری بھی ہوتی ہے. تو ایسی خواتین اپنے شک اور وہم کا علاج کریں اور یہ سوچا کریں کہ میرے شک کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. مرد جب گھر سے باہر ہوتا ہے اس کے پاس اتنے برائی کے راستے ہیں, آپ اپنی زندگی کیوں کھپا کے ضائع کر رہی ہو اس کے پیچھے؟
وہ تو بہت کچھ باہر نکل کے کر سکتا ہے. آج کل پولیس نگرانی نہیں کر سکتی, بیوی کہاں سے نگرانی کرے گی؟ تو چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ, آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں, اور بلا وجہ اس کے فون میں گھس کے دیکھنا کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, اس سے کوئی حاصل ہونے والا ہے نہیں. آپ کا اپنا گھر خراب ہوگا. اگر آپ کے ساتھ وہ اچھا چل رہا ہے, آپ کے حقوق پراپر وے میں ادا کر رہا ہے, تو باہر کی دنیا میں اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. ممکن ہے میری اس بات کو سن کے بہت سی خواتین کو تکلیف ہو, لیکن بھائی آدمی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور بہت گھمانا پھرانا جانتے ہیں. وہ مرد نے آپ سے اپنے چکروں کو چھپانا ہوگا نا, اس کے پاس 20 راستے ہیں. وہ غفار ستار کے نام سے لڑکیوں کے نام سیو کرے گا, آپ کو کیا پتا چلے گا؟ آپ کہہ سکتی ہو میسج دیکھ کے پکڑا جائے گا, وہ غفار کو بتا دے, غفارہ ہوگی اس کو بتا دے گا کہ تو مرد بن کے میسج بھیجا کر مجھے. تو پیچھے بھی تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں نا جو تباہ کر رہی ہوتی ہیں گھر. یعنی خواتین کہتی ہیں مرد دیکھو کتنے خراب ہوتے ہیں. تو خراب کیا, وہ جس سے اس نے ریلیشن قائم کیا وہ عورت خراب نہیں ہے؟ اس کو پتا ہے یہ میرڈ آدمی ہے اور پھر بھی گھسے چلی جا رہی ہے اس کی زندگی میں. تو اس لیے خواتین کو چاہیے, آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, بچوں کو ٹائم دے رہا ہے, آپ کو ٹائم دے رہا ہے, آپ کے حقوق تو خام خواہ میں شک کر کے اپنا گھر برباد کرنا, یہ کام مت کیا کریں. ہاں کوئی ویلڈ ریزن ہو, 100% پکڑا جائے, 100% آپ کو پتا ہو کہ ایسے بھی مرد ہیں کہ وہ عورت کو یقین ہوتا ہے 2 نمبر آدمی ہے, تو پھر اس کا وہی حکم ہے جو میں نے بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ اس کے ساتھ رہنے میں ہے یا اس کے ساتھ علیحدگی میں. تو جو آپ کا فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے. پھر اگر عورت اپنے شوہر پر, یہ ہو چکا بھائی, میرے شوہر چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے گانا گاؤں اور میں گانا گاتی ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں, کیا میں ان کے لیے گا سکتی ہوں؟ جی گا سکتی ہیں. مفتی صاحب میرے دوست نے مجھے کہا کہ شوہر کے لیے آئی بروز بنانا جائز ہے. میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا شوہر کو خوش کرنا ضروری ہے. حرام طریقے سے شوہر کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے. آئی بروز بنانا حرام ہے, ناجائز ہے. جائز فیشن شوہر کو خوش کرنے کے لیے کر سکتی ہیں, آئی بروز نہیں بنا سکتی. البتہ کسی خاتون کی آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں, یعنی نارمل اس سے بالکل ہٹ کر ہوں. جیسے انسانی جسم میں کوئی عیب ہوتا ہے کہ یعنی نارمل لوگ اس طرح نہیں ہوا کرتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المتفلجات, وہ خواتین جو دانتوں کے درمیان گیپ کرتی ہیں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ جو اللہ کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن علماء کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے دانت آگے کو نکلے ہوئے ہیں, بہت بھدے ہیں, جو نارمل دانت اس طرح نہیں ہوتے لوگوں کے, تو پھر وہ ڈینٹسٹ کے ذریعے ان کو پیچھے لے جا سکتے ہیں. بعض لوگوں کے دانت ہونٹوں سے باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں, بولنے میں تکلیف, کھانے پینے میں تکلیف, اور بہت ہی بدصورت شکل لگ رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. تو اسی طرح آئی بروز اگر کسی کی نارمل اس سے ہٹ کے بہت ہی زیادہ بھدی ہیں تو اس کو اتنا سیٹ کرنا کہ نارمل اس پہ آ جائیں, ایسی عورت کے لیے جائز ہوگا. اور وہ 100 میں کوئی ایک آدھی ہوتی ہیں. تو عام طور پہ جو ہماری سوسائٹی میں رواج چل پڑا ہے آئی بروز بنانے کا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور انسان کی طبیعت میں اگر سلامتی ہو نا, فطرت پہ ہو, تو اس کو یہ عمل دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے. وہ خواتین سمجھتی ہیں بہت خوبصورت ہیں, وہ خوبصورت نہیں, وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے انہوں نے یہ کاٹا ہے, تراش خراش کی, اور بری لگ رہی ہوتی ہے وہ. لیکن فطرت ہی کسی کی تبدیل ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جیسے مرد اگر میک اپ کر کے عورت بن جائے, کلین شیو ہو اور پھر لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورت بن جائے, تو جو گے ٹائپ کے مرد ہوتے ہیں ان کو تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ. لیکن جو واقعی مرد ہوگا اس کو وہ بہت برا لگے گا, اس کو وہ نہ عورت لگے گی نہ مرد لگے گا. اسی طرح عورت کو بھی وہ مرد کبھی پسند نہیں ہوگا. تو فطرت جب تبدیل ہو جاتی ہے گناہ کر کے, تو پھر تو آپ کا ذوق اور آپ کا ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. لیکن جو نیچر پہ ہوتے ہیں نا, ان کو یہ بناوٹ اچھی نہیں لگتی. بالکل مائیکل جیکسن کو دیکھ لینا, اچھا تھوڑی لگتا تھا. بہت سے لوگوں کو مائیکل جیکسن بہت اچھا لگتا تھا, لیکن جو سلیم الطبع وہ کہتے ہیں یار یہ کیا عجیب بنا لیا اس نے اپنا منہ پلاسٹک سرجری کر کے. تو یہی ہے آج کل, اللہ ہدایت دے. تو اس لیے شوہر کے لیے بھی آئی بروز بنانا جائز نہیں ہے. اگر بہت زیادہ آئی بروز بھدی ہیں تو پھر نارمل کنڈیشن میں لانا اس کو جائز ہوگا. میرے دوست کے ابو نے اس کو ایک دکان کھول کر دی ہے, وہ جو بھی چیز سیل کرتا ہے اس میں سے تھوڑا سا پروفٹ بھی اپنا رکھ لیتا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ بھائی کیوں رکھ لیتا ہے؟ بتا کے رکھے پھر جائز ہے, ادروائز جائز نہیں ہے. اب نارمل بچے کا وراثت میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. پاگل ہو, معذور ہو, ہاتھ پاؤں نہ ہو اس کے, نابینا ہو, بالکل اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا صحت مند کا حصہ ہوتا ہے, پورا حصہ ہوگا. البتہ اس کا حصہ اس پہ خرچ کیسے ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے, کبھی پوچھیں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ. میرے باپ کی 150 گز کی زمین تھی, اس میں 75 گز پر میرے 4 بھائی رہتے ہیں, کیا میرا زمین پر کوئی حصہ نہیں ہے؟ والدین کا انتقال ہو چکا ہے. جناب کیوں نہیں حصہ ہے آپ کا؟ آپ کے والد کی 150 گز کی زمین تھی تو آپ کا بھی حصہ ہوگا اس میں, جتنا وہ وارثوں کی تفصیل بتائیں گے تو میں بتاؤں گا. تو 4 بھائیوں کا قبضہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو بتائیں بھائی آپ کا جو شرعی حصہ ہے وہ آپ کو دیں, ورنہ بہت بڑے مجرم ہوں گے, بہت بڑے گنہگار ہوں گے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے ایک بالش بھی زمین کسی کے قبضہ کی نا تو 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا قیامت کے دن۔ اگر کسی کے پاس نصاب سے زائد مال ہو لیکن اس کا کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ جی ہاں، نصاب سے زائد اگر مال ہے اور وہ نصاب والا مال یعنی سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی، یہ 4 چیزیں 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اور سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے سورس آف انکم نہ بھی ہو۔ اگر کسی کے منہ سے اللہ کے بارے میں یا نبی کے بارے میں غلط الفاظ نکل جائیں تو وہ کیا کرے؟ اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ فوراً توبہ کرے۔ مسلمان کبھی بھی جان بوجھ کے اللہ اور نبی کے بارے میں غلط الفاظ نکالنا تو دور کی بات، نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر غلطی سے نکل گئے تو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے۔ اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹی زندہ ہے تو والد کی وراثت پوتوں کو ملے گی یا نہیں؟ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی زندہ ہے، والد کی وراثت اگر کوئی بیٹا زندہ ہے تو پھر تو نہیں ملے گی، اور اگر والد کا کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں ہے اور تو پھر جو ہے پوتا بیٹے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، پھر بیٹی کو بھی حصہ ملے گا اور پوتے کو بھی ملے گا۔ لیکن اگر سگا بیٹا والد کا موجود ہے تو جس بیٹے کا والد کی زندگی میں انتقال ہو جائے نا، اس بیٹے کے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ چچا زاد بہن کی بیٹی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے جی۔ مفتی صاحب، میں نماز میں درود شریف پر آتی ہوں تو پھر درود بار بار پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے لیکن وہم کا علاج کرائیں۔ البتہ تحیات اگر بار بار ریپیٹ کی تو نماز نہیں ہوگی۔ غلطی سے ریپیٹ کر لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، جان کر ریپیٹ کی تو نماز واجب الادا ہوگی۔ مفتی صاحب سجدہ سہو کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سجدہ سہو کے طریقے حدیث میں متعدد طریقے ہیں، وہ سب طریقے جائز ہیں، تو راجح اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھیں، اتحیات کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، اس کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں طریقے آئے ہیں، وہ بھی جائز ہیں، ہمارے نزدیک یہ والا زیادہ بہتر ہے۔ مفتی صاحب، مجھے خواب میں ہر وقت خون خرابہ، لڑائی جھگڑا اور قبریں نظر آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی نے پکڑا ہوا ہے، اس کا حل بتا دیں۔ آپ کو یا تو پیٹ خراب ہے یا کوئی ٹینشن ہے۔ پیٹ خراب ہونے سے ایسے مسائل ہوتے ہیں زیادہ تر، یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے، تو ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کو ختم کریں، اور اگر پیٹ خراب ہے، زیادہ تر پیٹ ہی خراب ہوتا ہے، تو رات کو نا پیٹ ہلکا رکھ کے سویا کریں۔ آپ رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھا لیا کریں، اور کھانا بھی ہلکا پھلکا کھائیں۔ جب بالکل پیٹ ہلکا پھلکا ہو جائے تو سوئیں، اور چت نہ لیٹیں۔ آپ نوٹ کیجئے گا، جب بھی ڈرانے خواب آتے ہیں آدمی چت لیٹا ہوا ہوتا ہے، کروٹ کے بل سویا کریں، اور پیٹ میں گیس بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے بڑی اچھی ہمدرد کی کارمینہ آیا کرتی تھی، لیور جگر کے لیے بہت مفید ہوتی تھی، وہ 2 گولی گرم پانی کے ساتھ اگر آپ 1 مہینہ کھا لیں تو یہ بلغم ختم ہو جاتا تھا، اس سے لیور جگر بہت اچھا ہوتا تھا۔ لیکن اب جو کارمینہ آ رہی ہے وہ بیڑا ہی غرق کر دیا، پتہ نہیں کمپنی نے کیا شروع کر دیا کارمینہ کے نام پہ۔ تو پہلے کارمینہ بہت اچھی تھی، اب میں کارمینہ کا مشورہ نہیں دیتا لوگوں کو۔ تو مفتاح آیا کرتی تھی، بڑی زبردست ان کی ایک میڈیسن تھی ہمدرد کی جو قبض کشا تھی، تو اب وہ بھی 2 نمبر آنا شروع ہو گئی ہے۔ بہت کوشش کی 1 نمبر ملے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو ہمدرد والوں کو چاہیے کوئی ایکشن لیں، یہ کیا ڈرامے بازی لگا دی آپ لوگوں نے۔ پان کھانا کیا مکروہ ہے؟ تمباکو مکروہ ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اس کی لت پڑتی ہے، عادت پڑتی ہے، صحت کے لیے نقصان دہ، باقی حرام نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو بار بار گالیاں دیتے ہوں تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو صبر ہی کرنا چاہیے، گالیاں سیکھنی بھی نہیں چاہیے، دینی بھی نہیں چاہیے، اور ماں باپ کے سامنے زبان بھی نہیں چلانی چاہیے۔ باقی ماں باپ کو چاہیے، وہ اس طرح کر کے اپنے بچوں کو خود ہی بگاڑ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے اخلاق خراب کر رہے ہوتے ہیں، بچے پھر بدتمیز بن جاتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ باقی اولاد کو تو یہی کہا جائے گا، بھائی ماں باپ کے احسانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی کڑوی کسیلی اولاد کو برداشت ہی کرنی پڑتی ہے۔ کیا ناپاکی کی حالت میں درود پڑھ سکتے ہیں؟ جی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جی، ایسے کوئی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ نہ رہے اور میکے میں پڑی رہے اور شوہر کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے اور شوہر بچوں کا خرچہ بھی دیتا ہو، تو کیا شوہر سزا کے طور پہ خرچہ روک سکتا ہے؟ جی، اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی نہیں ہے تو شوہر پر پھر بیوی کا نفقہ لازم نہیں ہے۔ اسلام میں منگل کو بال یا ناخن کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی، منگل کا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، جب بال ناخن بڑھ جائیں تو کاٹ ڈالیں آپ۔ بہتر یہی ہے کہ جمعے کے دن صفائی ستھرائی مکمل کرنی چاہیے، افضل تو جمعے کا دن ہی ہے صفائی کے لیے، لیکن اگر بڑھ چکے ہیں تو پہلے کاٹ لیں۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو اور نماز ختم ہونے والی ہو اور مسبوق آئے تکبیر تحریمہ کہے اور امام سلام پھیر دے تو مقتدی کیا کرے؟ مقتدی کو چاہیے بیٹھے، اتحیات پڑھے اور اتحیات کے بعد کھڑا ہو کر نماز کو مکمل کرے، کیونکہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ نماز میں شامل ہو چکا تھا۔ بیوی کی چچا زاد بہن سے شادی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، بیوی کی موجودگی میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ 2 بہنوں سے نکاح جائز نہیں۔ چچا زاد بہن چونکہ ایک مرد کے لیے نامحرم رشتہ ہے، اور عورت
کبھی ایسا ہی ہے کہ اگر یہ مرد ہوتی تو اس کے لیے نامحرم، کیونکہ دو ایسے رشتے جو محرم ہوتے ہیں نا ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتے نکاح میں. تو دو بہنوں کو یا خالہ بھانجی کو یا پھوپھی بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتے آپ نکاح میں، البتہ ایک بہن اور اس کی چچا زاد بہن سے نکاح کر سکتے ہیں. گھر میں کیا بلی پال سکتے ہیں؟ بھائی پال تو سکتے ہیں لیکن ماں باپ کی پرمیشن کے بغیر نہیں پال سکتے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں بیچارے اتنی ٹینشن میں ہیں، ان کی اولاد کو بھی میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو. ان کے بچوں نے گھروں میں بلیاں پالی ہوئی ہیں، بلیاں بچے دے رہی ہیں، پھیلتی جا رہی ہیں ان کی نسل. باپ اتنا پریشان ہے، ہر ہفتے میرے پاس آیا ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سمجھا کے تھک گیا، مجھے گھن آتی ہے، خدا کا واسطہ ان بلیوں کو گھر سے نکالو. لیکن بچہ مان کے نہیں دے رہا اور وہ باپ کو سخت اذیت میں رکھا ہوا اس نے. تو بلی پالنا حلال ہے، کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے، اور باپ کی نافرمانی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس جمعے کو بھی آئے وہ، تو میں نے تو پھر اس کو یہی حل بتایا کہ ایسی نالائق اولاد، بوڑھا باپ اولاد کو نکال بھی نہیں سکتا گھر سے، کیا کرے گا وہ بلی سے اتنی محبت ہے بچوں کو. ابا ایک طرف ہیں بلیاں پالی ہوئی انہوں نے. تو پھر میں نے ابا کو، پھر میں تو الٹے مشورے دینے میں ماہر ہوں آپ کو پتا ہے، میں نے ابا سے کہا ایک اور شادی کرو، دوسرا گھر بدلو، یہی ہے. تو ابا کہتے ہیں مفتی صاحب آپ بھی کیا بات کرتے ہو یار، اس عمر میں دوسری شادی کروں گا. میں نے کہا آپ کے عمر کی بھی مارکیٹ میں مل جائیں گی آپ کو، بہت سے آپ کی عمر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ آپ جیسی عمر کا بندہ تلاش کر رہی ہیں. تو خیر وہ تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن ان کے بچے کو میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے آپ کی جب شادی ہوگی آپ الگ ہوگے تو پھر جو مرضی پالو، آپ کتے تو نہ پالو، بلی پال سکتے ہو، لیکن ماں باپ کو پہلے پالنا یہ زیادہ ضروری ہے. اگر باپ کو ماں کو کسی آپ کے عمل سے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے وہ عمل کرنا. اپنے شوق کو ماں باپ پر قربان کر دیں. آپ کیسی مونچھیں رکھنا جائز ہے؟ سب طرح سے مونچھیں رکھنا جائز ہے جی، بس اتنی مونچھیں کہ اوپر والا ہونٹ اس کا بالائی کنارہ جو ہے وہ بالوں سے ڈھک جائے، یہ جائز نہیں ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ اتنی کینچی سے اتنی کتر دی جائیں کہ مونڈنے کے قریب ہو جائیں، وہ بالکل چھوٹی کر دی جائیں. افضل تو یہی ہے، کیونکہ حدیث میں احفاء الشوارب کا حکم ہے. احفاء کہتے ہیں کاٹنے میں مبالغہ کرنا، زیادہ کاٹنا، اور بڑھانا چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن اوپر والے ہونٹ کا کنارہ بہرحال یہ کھلا رہنا چاہیے. جہاز میں سفر کے دوران نماز کا پتہ نہیں چلتا تو نماز کس طرح ادا کریں؟ کیوں نہیں پتہ چلتا بھائی، ہم تو سفر کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے. حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپ آتی ہے، وہ گوگل پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا ڈائریکٹ گوگل پہ بھی سرچ کریں. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ایپ میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی لوکیشن ڈالنی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کراچی سے جا رہے ہیں ٹورنٹو، تو کراچی ایئرپورٹ اور ٹورنٹو کا ایئرپورٹ آپ نے ڈال دیا اس میں، اور پھر اس میں خود ہی آپ سے پوچھتا رہے گا وہ کہ بورڈنگ ٹائم کیا ہے اور ڈپارچر ٹائم کیا ہے، ارائیونگ ٹائم کیا ہے، وہ سب آپ اس میں ڈال دیں تو وہ اور بٹن دبائیں گے، کھٹ کر کے نکال دے گا کہ آپ کی جہاز میں فجر کتنے بجے آ رہی ہے، ظہر کتنے بجے آ رہی ہے، عصر کتنے بجے آ رہی ہے، مغرب کتنے بجے آ رہی ہے، عشاء کتنے بجے، پورے ٹائم کیلکولیٹ کر کے وہ نکال کے آپ کو دے دے گا. فلائٹ اگر لیٹ ہو جائے تو جہاز میں دوبارہ اس کو نئے ٹائم کے حساب سے ڈال دیں، اور اگر لیٹ ہو گئی ہے تو جو ٹائم ہے دیکھ لیں کتنا لیٹ فلائٹ ہے تو اس حساب سے آدھا گھنٹہ بڑھاتے چلے جائیں. تو اور آج کل تو جہازوں میں بھی جو LED لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں بھی نمازوں کا ٹائم، اکثر یہ جو عرب ممالک ہیں یا عرب ایئر لائن ہے جیسے قطر ہے، اتحاد ہے اور ایمریٹس وغیرہ، ان میں بھی نمازوں کے ٹائم، سعودی ایئر لائن ہے، ان میں نمازوں کے ٹائم آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے کہنا کہ جی نمازوں کے ٹائم کا ہمیں جہاز میں پتہ نہیں چلتا. پتہ چلتا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو دیسی طریقے سے کھڑکی سے جھانکیں تو اس وقت بھی پتہ چل جاتا ہے. تپتی دھوپ ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی ظہر کا وقت ہے، اور اگر سورج ابھی ایسٹ کی جانب دیکھیں، سورج تھوڑی سی لائٹ آ گئی ہے ابھی تو سمجھ لو فجر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. اور ویسٹ میں اگر سورج غروب ہو چکا ہے تو مغرب کا ٹائم ہے، بالکل اندھیرا ہو گیا تو عشاء کا ٹائم ہے. یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، ایک ایئر ہوسٹس نے مجھے ایک فلائٹ میں بتایا، پاکستانی ایئر ہوسٹس جو کراچی سے ٹورنٹو جاتی ہیں، انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ آپ لازمی اناؤنس کریں. اور یہ ابھی پرسوں کی بات ہے، جب میں اسلام آباد سے یہ بنیر گیا ہوا تھا نا، میں ابھی پرسوں ترسوں، بلکہ کل ہی آیا ہوں میں بنیر سے، تو کل کی بات ہے، پرسوں بھی نہیں، کل جمعہ تھا تو کل کی بات ہے. تو PIA کی ایک ایئر ہوسٹس تھی، انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ لوگوں میں یہ شعور آگاہ کریں، شرعی مسئلہ بتائیں کہ کراچی سے جب یہ فلائٹ ہماری PIA ٹورنٹو جاتی ہے تو لوگ مغرب کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور افطار بھی پہلے ہی کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوا تو پہلے افطار، اور ٹائم کے حساب سے کہتے ہیں کیونکہ ہم کراچی میں تھے تو کراچی میں ٹائم مغرب کا ہو گیا تو مغرب پڑھ رہے ہیں. تو بھائی ایسے نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. سورج غروب ہوگا تو مغرب کی نماز ہوگی، چاہے وہ 20 گھنٹے کا ہو، یعنی 20 گھنٹے ہو جائے مغرب پڑے ہوئے، آپ کو عصر پڑے ہوئے یا ظہر پڑے ہوئے، تو جو نمازوں کی ٹائمنگ ہے وہ سورج کے حساب سے ہی ہے، تو گھڑی کے حساب سے نہیں کر سکتے. اب آپ نے یہاں صبح صادق کے وقت روزہ رکھ لیا
اور اب 20 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو آپ کو وہ روزہ ڈیلے کرنا پڑے گا, 20 گھنٹے بعد ہی آپ افطار کریں گے. واپسی پہ اکثر میں ایسا کرتا ہوں کہ امریکہ یا کینیڈا سے واپس آ رہا ہوتا ہوں تو روزہ رکھ لیتا ہوں میں, بہت شارٹ روزہ ہو جاتا ہے ہمارا, کیونکہ واپسی پہ آپ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جب آتے ہیں تو دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے, نمازیں بھی ٹھک 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 آتی ہیں تو وہ نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی آپ کو, اور ٹھک 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 یعنی روزہ بھی اتنا آسان ہو جاتا ہے. صبح صادق سے اگر جہاز فلائی کرے نا تو آپ کا بہت چھوٹا دن ہو جاتا ہے. تو مجھے یاد ہے میں نے 5-6 گھنٹے کا روزہ رکھا تھا, تو میں نے ساتھیوں سے کہا ہم کیوں فری پھوکٹ کا ثواب ضائع کریں بھائی, روزہ ہمارے لیے بہت آسان ہے, تو 5-6 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے تو ہم نیت کر لیں. جہاز میں ویسے بھی 5-6 گھنٹے تک آدمی تو کھاتا ہی تو نہیں رہتا نا ہر وقت, تو یہ بہت اچھا آپشن ہے, لیکن جاتے ہوئے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو پھر اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. ہاں کوئی خدا نخواستہ شوگر کا پیشنٹ ہو, مرنے لگے یا کوئی طبیعت خراب ہونے لگے تو پھر وہ تو ویسے ہی روزہ توڑنا بیمار آدمی کے لیے جائز ہے. لیکن نمازوں کا ٹائم اور یہ جو ہے روزے کا ٹائم یہ سورج کے حساب سے ہی ہوگا, ٹائم کے حساب سے آپ نہیں کر سکتے. تو اس خاتون نے بتایا ایئر ہوسٹس نے کہ یہاں ہم نے بہت دیکھا ہے, آپ اس مسئلے کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ لوگ روزہ بھی افطار کر رہے ہوتے ہیں جہاز میں ہی, حالانکہ سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے ان کو, اور نمازیں بھی ٹائم کی گھڑی کے حساب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اشراق اور چاش کی نماز سفر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی, اشراق چاش کی قضا نہیں ہوتی. پڑھنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ثواب دے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد اگر چھوٹ جاتی تو زوال سے پہلے آپ پڑھ لیا کرتے تھے. یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیوز بناتے وقت کیا سلام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ویڈیو تو مسلمان اور غیر مسلم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی, سلام کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, اسلام کا شعار ہے, تو ویڈیو بناتے ہوئے لازمی سلام کرنا چاہیے. وقاص صاحب انڈیا سے, مردے کو دفنانے کے بعد اس کا جنازہ کب پڑھ سکتے ہیں اور مٹی کب تک ڈال سکتے ہیں؟ اگر جنازے کے بغیر غلطی سے مردہ دفنا دیا تو 3 دن کے اندر اندر اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے, 3 دن کے بعد نہیں, کیونکہ 3 دن تک باڈی سلامت رہتی ہے. لیکن جنازہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ باڈی کا اکثر حصہ صحیح ہو. اگر باڈی بالکل ہی گل چھڑ کے ختم ہو چکی ہے تو پھر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, کیونکہ جنازہ میت پہ پڑھا جاتا ہے, باڈی پہ. تو بعض دفعہ کوئی شہید ہو جاتے ہیں بم دھماکے سے, بالکل ان کی بوٹیاں اڑ جاتی ہیں, تو پھر ان کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا, بس ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی. وقاص انڈیا, اچھا یہ ہو گیا. اگر ہم شادی کے دوران بارات جیسے فنکشن کے حق میں نہیں ہوں لیکن کچھ قریبی رشتہ داروں کی ناراضی کی وجہ سے وہ فنکشن کرنا پڑے تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں بارات غیر شرعی رسم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے, لیکن ہے غیر شرعی. غیر شرعی کا مطلب یہ کہ شریعت کے مزاج سے بالکل میچ نہیں کرتی ہے. اسلام نے نکاح کے موقع پہ ولیمہ رکھا ہے, یا تو ہوتا ہے نا اسلام نے شادی بیاہ کا کوئی طریقہ ہی نہ بتایا ہوتا, پھر ہم جو چاہے کر لیتے. اسلام نے ایک اسپیسیفک طریقہ بتا دیا ہے, تو اس میں کمی بیشی نہ کی جائے. تو اسلام نے بتایا کہ بھائی نکاح ہوگا اور سب اپنے گھر چلے جائیں, رخصتی کے بعد ولیمہ ہوگا, اس میں مہمان آئیں گے, وہ مرد کرے گا. تو سارا خرچہ اسلام نے مردوں کے کندھوں پہ ڈالا ہے, لڑکی والوں کے کندھوں پہ نہیں ڈالا, اس لیے اسلام میں جائز بھی نہیں ہے. تو اب یہ چونکہ ایک غیر شرعی رسم ہے بارات, اور تو اس میں اگر آپ کے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو اس میں ان کو ناراض ہونے کا گناہ ملے گا, آپ کو ان کو ناراض کرنے کا گناہ نہیں ملے گا. البتہ اگر یہ خطرہ ہے کہ آپ کی بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے وہ سسرال والے ناراض ہو جائیں گے, اور پھر اس کا اثر بیٹی کے فیوچر پہ پڑتا ہے. بعض دفعہ ساری زندگی اس کو تانے دیتے رہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کنجوسی کی, جہیز نہیں دیا, بارات نہیں, تو پھر مجبوری ہے, پھر یہ رشوت کے حکم میں ہے, تو ایسی مجبوری میں پھر یہ جائز ہوگا. تو باقی کسی پہ رشتہ داروں کا بہت زیادہ دباؤ ہے تو بارات کر لیتا ہے, گناہ بہرحال پھر بھی نہیں ہوگا, یا بارات میں شرکت کر لیتا ہے تو بھی گناہ نہیں ہوگا. لیکن بارات کا بائیکاٹ کرنے سے رشتہ دار ناراض ہو رہے ہوں تو یہ کوئی ایسی شرعی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے رشتہ داری توڑنے کا آپ کو گناہ ہوگا, گناہ بہرحال نہیں ہوگا. تو یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے, کیونکہ وہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں بھائی, ایک فضول کام کے نہ کرنے پر کیوں ناراض ہو رہے ہیں, ان کو ناراض ہونے کا گناہ ہوگا. کیا نوکری کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے؟ اگر آپ نوکری کے اہل ہیں اور آپ کو پتا ہے میں نے رشوت نہیں دی, تو دوسرا رشوت دے کے یہ سیٹ پہ قبضہ کر لے گا, تو پھر آپ کے لیے رشوت دینا جائز ہے. ہاں کسی کا حق مارنے کے لیے رشوت دینا جائز نہیں ہے. مفتی صاحب کیا ایم سی بی بینک میں بزنس کے لیے انویسٹمنٹ جائز ہے؟ ایم سی بی بینک میں کس ٹائپ کا بزنس ہو رہا ہے مجھے اس کی جب تک ڈیٹیل نہیں بتائیں گے تو میں فتویٰ نہیں دے سکتا. کیا رات میں پودوں کو پانی ڈال سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں رات میں پودوں کو پانی نہیں ڈالنا چاہیے, اس بات کی کیا حقیقت؟ شرعی طور پہ جائز ہے, رات میں ڈالیں پانی, دل میں ڈالیں. باقی ماہرین نباتیات کیا کہتے ہیں یہ مسئلہ ان سے پوچھیں کہ پودوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ, یہ ان سے پوچھیں آپ. میں صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں بھائی جائز ہے. دل نواز انڈیا سے, نام تو بڑا ٹائٹ رکھا ہوا ہے دل نواز. ایک عورت کا کتنے مردوں کے سامنے آنا جائز ہے؟ اس کے محرم کون کون ہے؟ دل نواز کو دل ہے نا ان کا,
اس لیے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں عورت کن مردوں کے سامنے آ سکتی ہے, قرآن نے ڈیٹیل سے وہ پوری لسٹ سورہ نور میں اور سورہ حجاب میں شائع کر دی ہے. لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن سورہ نور میں اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہیں. نہیں, بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں, جمع کا صیغہ اس لیے کہ سب عورتوں کا خطاب ہے, تو عورت اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہے. او آبائہن اپنے باپ کے سامنے, اپنے بھائی کے سامنے, اپنے بیٹے کے سامنے, اپنے سسر کے سامنے اور اپنے بھتیجوں کے سامنے, اور اسی میں بھانجے بھی ہیں, بھانجوں کے سامنے. تو یہ پوری ڈیٹیل اللہ نے بیان کی. اسی طرح بچوں کے سامنے, جو بالکل جن کو مرد اور عورت کی تفریق معلوم نہیں ہوتی, چھوٹے بچے جن میں شہوت نہیں ہوتی, ان کے سامنے. اس طرح وہ پاگل دیوانے جن کو مرد اور عورت میں کوئی فرق ہی نہیں پتا, اتنا ذہنی توازن خراب ہو, تو ان سب کے سامنے عورتیں آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ سب نامحرم ہیں, دیور بھی نامحرم ہے, جیٹھ بھی نامحرم ہے, کزن بھی نامحرم ہے, اور اپنے جو سسر ہے اس کے بھائی بھی نامحرم ہے. ہاں, سسر کے والد بھی محرم ہوتے ہیں, ساس کے والد بھی محرم ہوتے ہیں, لیکن جو بہن بھائی ہیں, اسی طرح شوہر کے ماموں, شوہر کے چچا, شوہر کے پھپھا, یہ سب نامحرم ہے. تو شوہر کا بھائی نامحرم ہے تو چچا پھپھا کیوں نہیں نامحرم ہوں گے؟ اپنے پھپھا بھی نامحرم ہے, خوب سمجھ لیں. اپنے خالو بھی نامحرم ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. اچھا بھائی, کیا رات میں یہ ہو چکا, کیا مردے کی تصویر واٹس ایپ یا فیس بک پر لگا سکتے ہیں؟ اس سے کوئی گناہ تو نہیں ملتا ہے؟ ڈیجیٹل تصویر جو ہے ہماری رائے میں یہ تصویر نہیں ہے. البتہ مردے کی مرنے کے بعد کی تصویریں شائع نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ میت کو چھپانے کا حکم ہے, اور مردے کی چہرے پہ ظاہر ہے موت کی وجہ سے وہ رونق بھی ختم ہو جاتی ہے, تو اور روئیاں بھی ٹھسی ہوئی ہوتی ہیں بیچارے کی ناک میں, تو عجیب سا ہی لگ رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کو چھپائیں, اس کی تصویریں وائرل نہ کریں. اگر رشتہ دار دوسرے ملک یا شہر میں اور میت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ویڈیو کال پر دکھانا جائز ہے؟ بہت ہی قریبی رشتہ داروں, بیٹا, بھائی, بہن, بیوی, اس طرح کے, تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز میت کو چھپایا جائے, دکھایا نہ جائے. کیا عورتیں فوج میں جا سکتی ہیں؟ دیکھیں, اس کی ضرورت نہیں ہے سوسائٹی میں کہ خواتین فوج میں جائیں. خواتین کی جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں. فوج میں جائیں گی, پریگننسی میں ان کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں, بڑھاپا کیسے گزرے گا ان کا. عورت کو اولاد چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے, یہ اس کی فطرت ہے. نیچر سے کبھی بھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے عورت کو بہت سارے مسائل میں ڈال دیا ہے, یہ بتانے کے لیے تمہارا اصل کام گھر کی زینت ہے. ان کو مینسز بھی آتے ہیں ان کے, اور پھر جب مینسز ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. بہت سی خواتین کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے. پھر آگے پریگننسی ہے, حمل کی تکلیف, پھر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو دودھ پلانا, اس کو پالنا. یہ سب چیزوں میں مولویوں نے عورت کو نہیں الجھایا, یہ اللہ نے ڈالا ہے عورت کو, یہ فطرت نے ڈالا ہے. تو یہ سب اس بات کی علامت ہے, فطرت چاہتی ہے عورت کی ذمہ داری الگ ٹائپ کی ہے, وہ گھر سنبھالے. ہمارا سیکولر لبرل طبقہ نام نہاد, اس نے عورت کو مرد کے شانہ بشانہ لا کے کھڑا کر دیا. بھائی تم اس کو مرد ہی بنا دو, پھر تو وہ مرد نہیں بن سکتی. تو اس کا نقصان بڑھاپے میں ہوتا ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد نقصان ہوگا, گھر بار تو ہوگا نہیں, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ان کے لیے. اگر بچہ بھی ہوا تو ایک آدھ بچہ ہوگا, تو عورت کی تو خوشیاں بچوں میں, بہویں, دامادوں, ایک اس کی لائف ہے, وہ پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور سوسائٹی کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے نا. جب مرد ہیں شہید ہونے کے لیے, لڑنے کے لیے, ٹف کام کرنے کے لیے, تو کیوں خواتین کو اس اتنی ٹف لائف میں ڈالا جائے؟ یہ ان پہ ظلم بھی ہے ایک طرح سے. ہاں ٹھیک ہے, کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ ایکسٹرا آرڈینری بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں, یا ان کی ضرورت ہوتی ہے, تو بعض جگہوں پر ضرورت پڑ سکتی ہے, تو وہاں تو ایسا ہمیں صحابیات میں بھی ملتا ہے. کچھ چند ایک صحابیات, بہت کم مقدار میں تعداد ہے ان کی, جو گھوڑے پہ سوار ہو کے جنگی خول پہن کے گئیں. حضرت خولہ کا مشہور واقعہ ہے, وہ گئیں اور ایسی بہادری کے جوہر دکھائے. لیکن اسلامی تاریخ میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. تو اس طرح اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی خاتون ہو, جو آپ کوئی حکومت سمجھتی ہو کہ ملک و ملت کے لیے ان کا فوج میں جانا بہت ضروری ہے, یہ بہت ذہین ہے, بہت بڑے کارنامے سر انجام دے سکتی ہے, تو ایک الگ بات ہے. نارملی یہ چیز اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے, کیونکہ اس سے عورت کی زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی اور ملک کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ایسے مشکل کام یہ مردوں ہی کے ذمہ. تبھی دنیا میں کچھ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یہ جو سیکولر کنٹریز ہیں, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں, عورتوں کو فوج میں لے تو لیتے ہیں یہ, لیکن یہ بھی بہت تھوڑی لیتے ہیں, صرف دنیا کو دکھانے کے لیے, دیکھو ہماری عورتیں کتنی قابل ہیں. وہ بہت تھوڑی تعداد میں لیتے ہیں, زیادہ تر مرد ہی رکھ رہے ہوتے ہیں یہ. تو کیوں؟ وجہ اس کی ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ کام مردوں کا ہے, اور جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی. تو اسی وجہ سے ان کے یہاں چند خواتین پائلٹ ہوتی ہیں, میجورٹی ان کے یہاں بھی پائلٹ عورتیں نہیں ہوتی, مرد ہی ہوتے ہیں. اور فوج میں آگے لڑنے کے لیے بھی مرد ہی ہوتے ہیں, بس فارمیلٹی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں. تو کچھ ٹوپی ڈرامے انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. نارملی یہ بھی امریکہ کی آرمی میں دیکھ لو, برٹش کی آرمی میں دیکھ لو, جتنے سیکولر کنٹری ہیں یورپ میں دیکھ لو, صاحب مردوں کو بھرمار ہیں, خواتین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے ان کے. تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. کوئی ضرورت ہو تو وہ ضرورت
लाई जाए सामने भाई। सैफ अहमद मुंबई से, अगर मैं क्रिकेट मैच खेलता हूं और इसके लिए शर्त लगी हो कि जो जीतेगा इसे पैसे मिलेंगे और इसमें एक प्लेटर की हैसियत से मैच खेलूं, प्लेटर सॉरी प्लेयर, टे लिखा हुआ है हमजा की जगह, और मैं एक प्लेयर की हैसियत से मैच खेलूं तो क्या मेरे लिए वो मैच खेलना जायज़ है? आप अगर जुआ उसमें नहीं शरीक हो रहे तो आपके लिए जायज़ है, लेकिन अगर टीम जो है वो पैसे खेल के, पैसे लगा के मैच खेल रही है और जो जीते वो सारे पैसे उसको दे दिए जाएं तो ये जुआ है। और अगर टीमों से पैसे नहीं लिए जा रहे, कोई थर्ड पार्टी है जो कि मैच खेल रही, यानी मुनक़िद कर रही है और वो कहे कि जो जीतेगा हम उसको पैसे देंगे, फिर ये जायज़ है क्योंकि वो इनाम है फिर।